بخاری کتاب الصوم سے ایک اور حدیث لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک خطبے کا بڑا حصہ میں پہلے بھی اس حدیث کے لیے وقف کر چکا ہوں، تاکہ عامت الناس کو جو اس حدیث کے الفاظ سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو دوزخی کام کرے، اور ہر وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اب وہ مومن ہو یا وہ کافر ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور جہنم کے بند ہو جائیں گے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر مومن بھی ہو اور یعنی ظاہری طور پر ایمان لاتا ہو، لیکن رمضان کا مہینہ دیکھنے کے بعد اس کے تقاضوں کے خلاف بات کرے اور عملاً ارتکاب کرے ایسی باتوں کا جو رمضان کے منافی ہیں بلکہ عام دنوں کے بھی منافی ہیں، تو ایسے شخص پر تو جہنم کے دروازے زیادہ زور سے کھولے جائیں گے۔ دراصل یہ خوشخبری ہے محض ان مومنوں کے لیے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہیں اور قرآن کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہیں۔ اصل میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مگر قرآن کریم بھی اللہ اور رسول کی اطاعت الگ الگ بیان فرماتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہیں براہ راست قرآن کریم میں کوئی حکم دکھائی نہ بھی دے رہا ہو، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حکم دیا ہو، تو چونکہ اللہ کے حکم کے سوا وہ بات کرتے ہی نہیں تھے، اس لیے یقین جانو کہ آپ کی اطاعت ویسی ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت ہے۔ بس اس وجہ سے قرآن کریم بار بار اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت پر زور دیتا ہے، مگر حقیقت میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کیونکہ رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ رسول خدا کی اطاعت کے سوا کوئی اطاعت نہیں جانتا تھا۔ بس اس پہلو سے دروازے جب کھولے جاتے ہیں تو ان پر کھولے جاتے ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جن پر یہ مبارک مہینہ طلوع ہوا لیکن اس کی طرف پیٹھ پھیر کے اس کے سارے تقاضوں کو جھٹلا دیا، اس کے سارے تقاضوں کو رد کر دیا۔ ایسے لوگوں پر تو جہنم پہلے سے زیادہ بھڑکنے کے احتمالات ہیں بجائے اس کے کہ جہنم کے دروازے بند ہوں۔ تو امت محمدیہ جو حقیقی معنوں میں اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کی پابند ہو، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ ان پر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دوزخ کے دروازے ان پر رمضان کے بعد کیا کھول دیے جاتے ہیں؟ رمضان ہی میں بند ہوتے ہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ رمضان ان کے لیے اتنی نیکیوں کے پیغام لاتا ہے اور اتنے تقویٰ کی تعلیم ان کو دیتا ہے کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں جو ان کو دوزخ میں لے جائے، مگر عام دنوں میں بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں اور اتنی توجہ، اتنے انہماک سے نیکیوں پر عمل اور بدیوں سے بچنے کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ اس لیے رمضان کا مہینہ مومن کے لیے سب سے زیادہ پرسکون مہینہ ہے، سب سے زیادہ محفوظ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کے لیے کوئی خطرہ درپیش ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمہ وقت اس کی توجہ اس طرف رہتی ہے کہ اس رمضان سے میں نیکیاں کما کر گزروں اور بدیاں جھاڑ کر نکلوں۔ بس اس پہلو سے اس حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مومن ہے جس پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، جس کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے اور شیطان جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی مومن کا شیطان وہ شیطان بھی ہے جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور وہ ہر انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ بس آپ دیکھ لیں
کہ رمضان کے مہینے میں کتنی ایسی عادتیں تھیں جو نیکی کی اعلیٰ معیار کے مطابق نہیں تھیں، مگر اب جب آپ کی وہ عادتیں آپ کو اپنی طرف بلاتی ہیں تو بارہا آپ کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے، نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ قید ہے ایک۔ اور بہت سے روزے دار قید کا احساس نمایاں طور پر رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بھوک کوئی چیز نہیں ہے جو دراصل مشکل ہو۔ صبح سحری کھائی اور جب رات اس کا لطف الگ آتا ہے، جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس کا ایک الگ لطف ہے، بیچ کا جو وقت ہے وہ بھول ہی جاتا ہے ان دو وقتوں کے درمیان۔ جو اصل چیز ہے وہ آزادی کا احساس ہے جس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہر شخص، ہر روزہ دار جانتا ہے کہ دن رات جو ہر وقت پابندی میں جکڑے ہوئے وقت گزرتا ہے اور نفس کے اوپر ہمیشہ یہ خیال غالب رہتا ہے کہ دیکھو تم آزاد نہیں ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو در حقیقت مومن پر، روزے دار پر بطور قید کے یہاں ہوتی ہے، اور یہ شیطان کی قید ہے۔ ورنہ نماز پڑھنے میں اس کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی قید کی، نیک کام کرنے میں، اچھی بات کرنے میں، جو جس کی اس کو پہلے سے عادت ہو، وہ بڑی بشاشت محسوس کرتا ہے، اس کو کوئی قید محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن وہ عادتیں ہیں دراصل جو ظاہری طور پر اس کے سامنے، اس کے دماغ میں ابھریں یا نہ ابھریں، مگر قید کا احساس بعض ایسی بد عادتوں سے تعلق رکھتا ہے جو پہلے زمانے میں تھیں، اور رمضان میں آ کر محسوس ہوتا ہے کہ اب میں یہ نہیں کر سکتا۔ بس وہ قید شیطان کی قید ہے، اور یہاں شیطان سے مراد عام شیطان نہیں ہے، کیونکہ عام شیطان ہو تو سب کے لیے جکڑا جائے گا۔ عام شیطان اگر جکڑا گیا تو کیا مومن کیا کافر، سب کا شیطان جکڑا گیا۔ لیکن یہ وہ شیطان ہے جس کا ذکر احادیث میں دوسری جگہ ملتا ہے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی رگوں میں، اس کے خون میں ایک شیطان دوڑ رہا ہے، وہ قید ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے بعضوں کو وقت گزرتا ہے۔ وہ عید میں داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو رہائی ہوئی، لیکن اگر وہ غور کریں تو سوچیں گے کہ بعض بد عادتوں کی طرف لوٹنے کو وہ رہائی کہتے ہیں، اور بعض اچھی عادتوں سے بچ نکلنے کو وہ رہائی سمجھتے ہیں۔ لیکن انسان بسا اوقات باشعور طور پر اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا، خود اپنے حالات سے بھی بے خبر رہتا ہے، اس لیے بس ایک مبہم سا احساس قید ہے جس میں سے وہ نکل کر پھر آخر عام دنوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو شیطان کا جکڑا جانا ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے جو گہری نفسیاتی نصیحت ہے۔ اس پر غور کر کے اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ شیطان کیا ہے، کیسے جکڑا جاتا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ اس شیطان کو باندھ کر رکھنے کے کوئی تدبیر سوچیں، یا ہم وقت بیدار رہنے کی کوشش کریں کہ اب جب قید کیا ہے تو پھر قید ہی رکھا جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر یہ چھوٹ جاتا ہے اور اگلے رمضان سے پہلے پہلے وہ ساری آفتیں ڈھا جاتا ہے جن سے بچنے کے لیے رمضان آپ کے لیے اس کی قید کا اور آپ کی رہائی کا پیغام لایا تھا۔ دراصل مومن تو وہ ہے جو مسلسل جکڑا رہتا ہے، اعلیٰ درجے کا مومن۔ وہ ایک رمضان سے آزاد ہو کر نہیں نکلتا، بلکہ قید ہی کی حالت میں جاتا ہے، یعنی اس کے نفس کی خواہشات کا جہاں تک تعلق ہے وہ قید رہتا ہے۔ پس شیطان مومن کے اندر کا ہے، شیطان ہے جو قید ہوتا ہے، اور وہ قید ہو جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مومن قید ہے، کیونکہ وہ آزاد نہیں رہتا۔ چنانچہ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور محاورے میں یوں بیان فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت سجن للمومن و جنت للکافر، کہ مومن کی دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے،
اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں شیطان کے لیے نہیں فرمایا بلکہ مومن کے لیے قید خانہ فرمایا ہے۔ بس وہی معنی بنتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ شیطان کا لفظ ہر شخص کے اندر کے شیطان پر اطلاق پاتا ہے، اور ہر مومن کے اندر بھی ایک شیطان ہے جو ہمہ وقت اس کو آسانیوں کی طرف بلاتا اور خدا کی راہوں میں تکلیفوں سے ڈراتا ہے، ہر وقت اس کو منمانی کرنے کی تلقین کرتا اور اطاعت کے رستوں سے پیچھے ہٹاتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو قید ہو جائے، اور اگر اسے عمر قید ہو جائے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صادق آئے گی کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا تو مومن کے لیے ساری زندگی قید خانہ بن جاتی ہے۔ بس عجیب بات ہے کہ لفظ مومن اور شیطان یہاں دونوں بظاہر ایک دوسرے پر انطباق کر رہے ہیں، مگر معنی اگر سمجھ لیے جائیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مومن کے اندر نفس امارہ کا شیطان ہے جو زندگی بھر ہمیشہ قید رہتا ہے، اور ان معنوں میں دنیا مومن کا قید خانہ بنتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان اور جن، یہ جن کیا چیز ہے جو شیطان کے ساتھ جکڑا جاتا ہے؟ شیطان اگر نفس امارہ ہے تو جن غصے کی حالت میں اور اشتعال کی حالت میں اپنے حواس کو بے قابو کر دینا یا حواس پہ سے قابو اٹھا لینے کا نام ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو بھی جن کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ بس شیطان کے علاوہ جن اس طرح قید ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں بڑی جلدی مشتعل ہونے والے لوگ ہوتے ہیں اور مغلوب الغضب ہوتے ہیں، مگر روزے کی حالت میں جب ان سے کوئی ایسی بات کہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بےزتی ہو گئی، ہم پر چوٹ ماری گئی ہے، تو اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دیتی ہے کہ کوئی غصہ کرے، کچھ زیادتی کرے، تم نے آگے سے ویسا جواب نہیں دینا، تم یہ کہو میں روزے دار ہوں میں روزے سے ہوں، میں مجبور ہوں۔ تو قید جو ہے وہ جن کی بھی قید ساتھ ہو گئی ہے، اور جن سے مراد غصے کا جن ہے۔ تو اشتعال کی حالت میں جو لوگ بدیاں کرتے اور بعض دفعہ ایسے ظلم کر جاتے ہیں کہ پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ ان اپنے جن کی سزا پاتے رہتے ہیں۔ ایک اشتعال کی حالت کا فعل عمر بھر کی قید میں تبدیل اس کو مبتلا کر سکتا ہے، یا پھانسی کے تختے پر لٹکا سکتا ہے، یا اور کئی قسم کے عوارض میں مبتلا کر سکتا ہے، کئی قسم کے پچھتاوے لگ جاتے ہیں۔ تو جن بھی بڑی خطرناک چیز ہے، مگر اگر آپ کو پتہ ہو کہ جن ہے کیا، ورنہ اور جن اگر آپ تلاش کرتے پھریں کہ باہر سے کوئی جن آیا تھا یا نہیں آیا تھا تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ جن آزاد ہے، حالانکہ آپ کی خاطر قید کیا گیا تھا۔ تو قید کیا جانے والا جن یہ غصے کا جن ہے، اور شیطان نفس امارہ کا شیطان ہے۔ یہ دونوں قید ہو جائیں تو آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا آپس میں تعلق ہے، ہر ایک کے لیے آگ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جن کا جن قید ہو جائے، جن کا شیطان پکڑا جائے، ان کے لیے آگ کے دروازے بھلا کیسے کھل سکتے ہیں؟ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طبی نتیجہ ہے۔ نفس امارہ کو لگامیں دے دیں اور غصے کو قابو میں کر لیں تو اس کے نتیجے میں لازم ہے کہ آپ سے ایسی نیکیاں سرزد ہوں جو خدا کے ہاں آپ کو مقبول بنا دیں۔ چنانچہ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے
اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر چاہنے والے رک جا۔ اور اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں جنہیں آگ سے نکالا جاتا ہے، یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی ایک تجربہ گاہ ہے رمضان، جس میں انسان کو موقع ملتے ہیں اپنے اوپر تجربے کرنے کے، نیکیوں میں آگے بڑھانے کے، بدیوں سے روکنے کے تجربے، غصے کی حالتوں پہ قابو پانے کے، نفس امارہ کے خلاف ایک جہاد کرنے کا موقع۔ ان موقعوں سے جو کامیابی سے گزر جاتا ہے، اس کے متعلق کیا ہی سچ فرمایا ہے کہ ایسے بندے ہیں جنہیں آگ سے نکالا جاتا ہے۔ تو ہر رمضان ایک شخص کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکال دیتا ہے، اس جہنم سے جس کی طرف وہ روزمرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اور فرمایا ایسا ہر رات کو ہوتا ہے۔ اس بڑے ہی وہ خوش نصیب ہیں جو رمضان کی راتوں میں کسی رات کو اٹھ کے جب تہجد پڑھ رہے ہوں تو دل پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے، ان کو خواب غفلت سے بیدار کر دے، انہیں احساس ہو کہ اب مجھے لازماً ایک نئے وجود کے طور پر زندہ رہنا ہوگا۔ اور اس پہلو سے، اس احساس کے بعد جب وہ خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو ہر رات خدا کے ایسے بندے ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جہنم سے نکل گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، الصیام جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال وہ چیز ہے جس سے ہر قسم کے خطروں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ بس روزے کی پناہ میں آ جاؤ تو ہر قسم کے فساد، ہر قسم کے خطروں سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر روزہ رکھا ہو اور منہ پہ وہی پہلے کی طرح لغو باتیں یا گالی گلوچ یا اشتعال انگیز باتیں کرنا اور اشتعال انگیز باتوں کے جواب میں بے قابو ہو جانا، یہ ادائیں پہلے کسی اگر جاری رہیں تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ ایسا روزہ محض بھوک کی سزا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں رہتی۔ آج صبح جب پاکستان سے کے خبروں کے متعلق جنگ اخبار دیکھا تو اس امید سے دیکھا کہ شاید اب یہ خبر مل جائے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، پاکستان کی گلیوں میں کم سے کم کچھ عرصے کے لیے تو امن آ جائے گا۔ اور اس خوف سے دیکھا کہ کہیں یہ میری امید جھوٹ ہی نہ نکلے، تو خوف سچا نکلا اور امید جھوٹی نکلی، کیونکہ اخبار اسی طرح گناہوں کی خبروں سے کالا ہوا پڑا ہے۔ ہر قسم کے فساد کی خبریں موجود ہیں، اور رمضان شریف کے احترام کے ذکر شاید مسجدوں میں ملتے ہوں، مگر پاکستان کی گلیاں، پاکستان کے گھر، پاکستان کے بازار، پاکستان کے دن، پاکستان کی راتیں اس رمضان سے بے خبر ہیں جس رمضان کا ذکر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کسی بیچارے کو وہ ڈھال ہی میسر نہیں۔ ایک ہی شہر میں ایک خاندان کو اس طرح ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو آج ہی کی خبر میں تھا کہ وہ روزہ رکھنے کی نیت سے اپنی فیکٹری میں جو سویا ہوا تھا شخص، روزہ رکھنے کی نیت سے گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ سوئی گیس بند ہو گئی، اس لیے روٹی نہیں پکا سکی۔ وہ واپس اپنی فیکٹری کی طرف گیا کہ شاید کچھ بازار سے چیز لے کے کھائے، لیکن اس کے بعد دیکھا نہیں گیا۔ تو دوسرے دن جب پتہ چلا کہ وہ اس وقت آئے ہیں جبکہ سحری کا وقت تھا، چور یا ڈاکو یا اس کے دشمن، اور پہلے اس کو وہاں ذبح کیا، پھر اس کو گھسیٹ کر باہر لائے، اس کے اپنے دفتر کے سامان، ٹیلی ویژن وغیرہ کا الاؤ لگایا اور اس آگ میں اس کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ جہنم کا دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بس جہنم کا دروازہ کھل بھی جاتا ہے اور اس طرح بھڑک بھی اٹھتا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکامات کے دائرے سے باہر زندگی بسر کرتے ہیں۔